جسے ہم چاہتے ہیں جب وہ آزمائش میں آ جائے تو ہمیں تکلیف پہنچنا ایک بالکل فطری عمل ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزمائش میں نہ ہو، وہ تکلیف میں نہ ہو، وہ اسی طرح ہو جیسا کہ ہماری خواہش ہے. اور یہ بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے. جیسے حال ہی میں عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ تھے اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ گرفتار ہوئے اور وہ ایک ایسے کیس میں گرفتار ہوئے جو کہ فراڈ کا کیس ہے، جس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ جو کہ تقریباً پاکستانی 60 ارب روپے بنتے ہیں، اس کا تعلق ہے. اس کی انہیں جواب دہی کرنی ہے. ابھی کوئی وہ فوری طور پر کوئی ان کو سزا تھوڑی دی گئی ہے، ابھی تو پورا مقدمہ چلے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہ مقدمے کے بھی پوری پاکستان میں کتنا لمبا راستہ ہوتا ہے. پہلے وہ لوور کورٹس میں چلتا ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں چلتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلتا ہے، پھر وہ مہینوں چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد کوئی جا کر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یقینی بات ہے، یہ بھی اس میں بھی کوئی غیر فطری بات نہیں ہے کہ ان کے جو سیاسی ورکرز ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو سیاسی ورکرز ہیں یا ان کے چاہنے والے جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا. ان کو احتجاج انہوں نے کیا اور وہ ان کو احتجاج ان کا بالکل جائز بھی ہے، کیونکہ ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی قسم کا پورے احتجاج جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں ساری باتوں میں کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں ہے. لیڈر جو ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر جو ان کے بعد آتے ہیں، وہ یقینی بات ہے اپنے لیڈر کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں جس کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی یہ آزمائش کو کم کر سکیں. اگر وہ قید میں چلے گئے ہیں تو ان کو چھڑائیں. تو عمران خان کی تو صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ ان کے اوپر 2 معاملات کے اندر وہ فرد جرم ہے اور نیب نے انہیں گرفتار کیا ہوا ہے. 8 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا ہوا ہے. دوسرے کیس کے اندر جو کہ توشہ خانہ کا ہے، اس کے اندر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو اب انہیں ایک نارمل طریقہ یہ ہے جو کسی بھی پاکستانی کے لیے ہوگا. اور پہلے پاکستان کے ابھی ہم آپ کو تھوڑی سی مثال دیں گے. مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے کوئی عمران خان سے کوئی وہ ہے پرخاش ہے اور ہم کوئی موازنہ کرنا چاہتے ہیں. بس صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک معمول کی بات ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے، اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے، اور یہاں جو فرانس میں ہوتا ہے، جرمنی میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اور بڑے صدر، وزیر اعظم اور یہ سب گرفتار بھی ہوتے ہیں اور انہیں جیلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ان پہ مقدمے بھی چلتے ہیں اور یہ بہت نارمل سی بات ہے. اور لیکن آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے، جس قسم کا رد عمل آیا ہے، اس نے ہمارے سیاسی جو سسٹم ہے، نظام کا سسٹم نہیں، سیاسی جماعتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نظام. کیا ہم واپس 1965 اور 1970-80 کی دہائیوں میں واپس چلے گئے ہیں؟ ہم نے کیا وہی طریقہ کار استعمال کرنا ہے کہ ملک گیر ہڑتالیں، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں، توڑ پھوڑ جس کے اندر لاشیں ہوں، پھر وہ لاشیں لے کے ہم پھریں، پھر ہم یہ کہیں کہ دیکھیے جی اتنے لوگ مارے گئے اور ہماری لاشوں کی سیاست ہو اور اتنے لوگ ان کو ہلاک ہو گئے ہیں، پھر ہم ان کو طرح طرح سے کے ناموں سے اور ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان لاشوں کے بل کے اوپر اپنی سیاست کریں جو پاکستان کے اندر بہت بدنام ہوئی. اور آخر کار بڑی مشکل سے جا کر سیاسی جماعتوں نے ایک نتیجے پر پہنچے اور وہ اس کو پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً کچھ نہیں تو 60 سال لگ گئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب ہماری لیڈرشپ میچور ہوئی کہ بار بار ہم فوجی حکومتوں سے گزر رہے ہیں، بار بار عملیتیں ہم پہ آ رہی ہیں، بار بار ہم پہ مارشل لاء لگ رہے ہیں. ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ہم نے شاید سبق سیکھا، لیکن پھر بھی ہمیں بہت ٹائم لگ گیا سبق سیکھنے کے اندر.
جب تک کہ ہماری سیاسی جماعتیں میں وہ میچورٹی نہیں آ گئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ احتجاجی سیاست جو ہے، یہ دھرنوں کی سیاست جو ہے، یہ سڑکوں پہ نکلنے کی سیاست جو ہے، اس کو ختم کر دیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ڈائلاگ کر کے، بات چیت کر کے، ایک دوسرے کو راستہ دے کر معاملات کو چلائیں اور کوشش کریں. لیکن افسوس کہ یہ نہ ہو سکا، اور پھر آج ہم واپس اسی آج سے 40-50 سال والی سیاست کے اندر کھڑے ہیں. آپ نے جو کچھ گزشتہ 3 روز میں دیکھا اور جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا گیا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایمبولینسوں سے مریضوں کو اتار کے ایمبولینس کو جلا دیا گیا. کس قدر تکلیف دہ بات ہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے اندر ہیں اور جو پاکستان کے باہر ہیں، کیا وہ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں؟ انہیں نظر آ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، اور یہ یا وہ صرف اپنے پسند کے مناظر دیکھ رہے ہیں؟ یہ مناظر دیکھیں. پھر اور جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، نجی گاڑیوں کی گئی، اور سرکاری املاک ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دی گئی. تو یہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ احتجاج ہے. کتنی آپ کسی کو چاہتے ہو، کتنا ہی بڑا وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہو، مگر دوسری طرف کے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، دوسری پارٹیاں بھی موجود ہیں نا، ان کے چاہنے والے بھی تو موجود ہیں. کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ سوائے آپ کے لیڈر کے علاوہ اور آپ کی پارٹی کے علاوہ، یا آپ جسے چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے چاہنے والے ہوں. اور یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو، لیکن انہوں نے ریسٹورینٹ سے کام کیا، کوئی جواب دہ ہی نہیں کیا. پھر اس سے بڑھ کر جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، لاہور کے اندر جو ایک فوجی ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس، اسے جس طرح رینسیک کیا گیا، انگریزی میں لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی آگ لگا کے خاکستر کر دیا گیا، ایک ایک چیز جلا دی گئی. پھر اسے آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جنا ہاؤس کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک زمانے میں ہمارے بانی پاکستان کی ملکیت میں رہا، اور بعد میں پھر وہ اس طرح ہمارے پاس دوسرے اداروں کے پاس آیا، جیسے باقاعدہ جو طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن کہتے اب بھی اسے جنا ہاؤس ہے. تو جس مکان کے ساتھ جنا ہاؤس کا لفظ لگاؤ، اس کو اس طرح ہم نے جلایا، اس طرح اس کو آگ دکھائی، اس طرح اسے تباہ کیا. ہمارے دل میں کیا وہ وقت بھی آ گیا ہے پاکستان میں کہ ہم قائد اعظم سے بھی بڑھ کے کسی کو سمجھنے لگے ہیں؟ وہ جو لیڈر جو کہ خود یہ کہتا تھا کہ میں قائد اعظم جو ہے وہ میرے رول ماڈل ہے، تو وہ ان کے اوپر، ان کے نام سے موسوم مکان کو ہماری اتنی ہمت، اتنی جرت، یا ہمارے میں وہ دل کہاں سے آ گیا کہ ہم نے اس کو آگ لگا دی؟ اور پھر آپ اگر یہ بھی دیکھیں کہ لاہور کس لیے مشہور ہے، بھارت نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا یہاں پہ 1965 میں. آپ یوم دفاع مناتے ہیں، BRB نہر ہے یہاں پہ، یہیں پہ روکا گیا تھا. انڈین کے اس وقت بہت کلیم کیے تھے کہ جی ہم شام تک لاہور، لیکن پاکستانی افواج نے اس کی یہ ساری کوششیں ناکام بنا دی. یہیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ہوئے تھے، BRB نہر پہ انہیں نشان حیدر ملا تھا، جسے آپ فخر سے پیش کرتے ہیں. لاہور کو سربلند کہا جاتا ہے. تو آخرکار یہ جو دفاع تھا یہ کون کرتا تھا؟ کس کی کمانڈ میں ہوتا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ لاہور کے کور کمانڈر کے زیر کمان ہی ہوتا ہوگا نا، اور کس کے ہوتا ہوگا؟ وہی اس فوج کو لیڈ کرتا ہوگا جو دشمن کے کو جواب دیتی اور آپ کا دفاع کرتی تھی. تو کیا آج آپ نے وہ نوبت پہنچا دی، یا ان لوگوں نے جنہیں شرپسند کہا جائے، یا جذبات میں مغلوب کہا جائے، یا غصے کا اظہار میں کہا جائے، تو کہاں آپ کے یہ جذبات تھے کہ آپ یوم دفاع مناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دشمن کو اس طرح میں ہم یہ طاقت ہیں، اسلامی ہماری فوج جو اسلامی فوج ہے، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان. اور کہاں آپ کا یہ حال ہے کہ جو آپ کی مین ڈیفنس لائن کو کمان کرتا ہے، اس کے گھر کے اوپر جا کر آپ نے آگ لگا دی. سمجھ سے باہر ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آئی کو کس قسم کا غصہ تھا، یہ کس قسم کی سوچ تھی، یہ کون لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ کیا. خود
پارٹی کے جتنے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرپسند تھے، لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایسی ثبوت آ رہے ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر خود پارٹی کے لیڈر شہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کر اس قسم کی توڑ پھوڑ اور ہلڑ بازی کریں۔ تو ایک یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک F-86 جہاز کا ایک وہ نصب تھا۔ F-86 جہاز وہ تھا جس سے ہم نے بھارت کی فضائیہ کا مقابلہ کیا تھا 65 میں اور 71 تک۔ اس زمانے میں ہمارے پاس یہی جہاز ہوا کرتے تھے۔ اس کو آگ لگا دی، اور کس کے سامنے؟ ایک PF بیس کے سامنے۔ کیا ہم کون یہ کر رہا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ کون پاکستان کے خیرخواہ تھے؟ یہ کیا اپنے لیڈر کے بھی خیرخواہ تھے؟ جس کو کہ آپ اس وقت آزمائش کا سامنا ہے، جو جیل میں ہے، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی کے لیے نیک نامی لے کے آ رہے ہیں اس غصے سے؟ احتجاج کریں، ضرور کریں، پرامن احتجاج کریں جو طریقہ ہے، لیکن یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت میں کنڈون نہیں کیا جا سکتا۔ اور یقیناً جن لوگوں نے غصے میں یا جذبات میں یا جس میں بھی کیا ہے، وہ اس حرکت کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی قسم کے معافی کے قابل نہیں ہے۔ ان کو بھی ضرور سزا ملنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ یہ سوچے بھی نہیں کہ جناح ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، شاہ ہمارا ریڈیو پاکستان ہے، شاہ ہمارا وہ جہاز ہے جو کہ سمبل تھا 65، ان کو، ہمارے سمبلز کو ہماری آنکھوں کے سامنے آگ لگا دے اور یہ کہے کہ جی ہم تو احتجاج کر رہے تھے، غصے کا اظہار کر رہے تھے، یہ ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ اور بھائی آپ کی کیا ریڈ لائن ہے؟ یہ ریڈ لائن ہے آپ کی؟ ریڈ لائن تو آپ کی پاکستان ہے کہ وہ جو پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھے گا آپ اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ کیا سیاسی غصہ جو ہے وہ آپ کی ریڈ لائن ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے جذبات ہیں نا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ایک جیل میں گئے ہیں، پاکستان میں پہلی مرتبہ کوئی لیڈر جیل میں گیا ہے؟ کتنے عرصے سے لیڈر جیل میں جا رہے ہیں پاکستان کے؟ میں ایک کوئی کمپیریزن میں نہیں، لیکن یقینی بات ہے جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں تو پھر سابق وزیر اعظم کی مثال دیں گے۔ نواز شریف اتر کے وہاں سے انگلینڈ سے آئے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، مریم نواز کا، وہ آ کر ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے۔ اس وقت شہباز شریف اور ان کے بیٹے جو تھے وہ ایک جلوس کو لیڈ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف سے آ رہے تھے، اور ان کو آئے تھے اپنی کینسر میں مبتلا اہلیہ کو، جن کے چند گنے چنے، آپ اس فیملی کے اوپر سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب اس کا بڑا بیٹا پاکستان کا ایک وزیر اعظم، جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، آپ چاہے اسے کچھ بھی کہتے رہیں، وہ ان سے بچھڑا، اور انہیں پتہ تھا کہ اب دوبارہ اپنی اہلیہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بیٹی کو پتہ تھا کہ دوبارہ اپنی ماں سے زندہ ملاقات نہیں ہوگی، اور وہی آئی۔ تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آیا، اس وقت آپ کو غصہ آیا۔ اور شہباز شریف نے کیا کیا؟ وہ جلوس لے کے آئے تو کیا انہوں نے ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا؟ کیا انہوں نے وہاں لاہور کے اندر آگ لگا دی؟ کیا اس وقت وہ پاپولر نہیں تھے؟ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا انہوں نے، اور رک گئے۔ اس کے اوپر یہاں پر بہت سارے تجزیہ کاروں نے، بہت سارے جو ان کے مخالفین تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جی کیا پھسپھسا مظاہرہ کیا، نون لیگ کی تو سرشت میں ہی نہیں ہے کہ وہ مظاہرتی سیاست کر سکے، وہ اپنے لیڈر کو قید میں جانے سے نہیں بچا سکے، تو وہ آپ کیا کریں گے؟ ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، اور یہ تو صرف جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ سیاست پسند ہے جو کہ ہمارے سمبلز کو، قومی سمبلز کو، جن کے اوپر ہم آج تک فخر کرتے آئے ہیں، جن کے ہم قومی نغمے گاتے رہے ہیں، نور جہاں کے جو سارے نغمے ہیں وہ کس کے لیے تھے؟ وہ کیوں آپ گنگناتے تھے؟ وہ کیوں آپ پیش کرتے تھے؟ اور دوسرے بڑے بڑے ہمارے جو نغمہ نگار تھے جنہوں نے لکھا تھا، تو یہ کس کے لیے آپ گاتے تھے؟ ان سارے سمبلز کو آپ نے اپنی آنکھوں کے چند شرپسندوں نے آگ لگا دی۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو، زیادہ تعداد نہیں تھی ان کی، 100-150 تھے۔ اگر وہ اس وقت جو وہاں پر موجود تھے ان کو یہ وہ چاہتے کہ ایک ریٹیلیٹ کرتے اور ان کو ایک سبق پڑھا دیتے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہوتا،
تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی جان کا ضیاع انہیں اچھا نہیں لگا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی پاکستانی کو تکلیف پہنچے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، توڑ پھوڑ کر دی، آگ لگا دی انہوں نے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، دیکھتے رہے۔ تو پھر لیکن آپ کے ہاتھ وہاں کیوں نہیں رک گئے جب آپ نے دیکھا کہ کوئی مزاحمت نہیں ہے؟ چاہتے احتجاج کرتے، بیٹھتے، دھرنا دیتے، واپس آ جاتے، پتہ چل جاتا ساری دنیا کو۔ آج کل ویڈیو اور سوشل میڈیا آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے، خود آپ فخر کرتے ہیں، ساری دنیا کو بتا دیتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ شرافت کی سیاست جو ساری دنیا میں رائج ہے، میں اوورسیز اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بے پناہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا وہاں پہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہاں پہ آپ توڑ پھوڑ کر سکیں، کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا سکیں؟ آپ سارے جذبات کے باوجود آتے ہیں، خاموشی سے احتجاج کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بالکل اس طرح جیسے کہ آپ کوئی پکنک بنا رہے ہو، آتے ہیں، جاتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے بعد۔ تو کیا آپ اپنے ملک میں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا جائے اس لیڈر کی خاطر، یہ جو جیسے آپ چاہتے ہیں سب ختم کر دیا جائے؟ یہاں جو آپ کے 23-24 کروڑ بھائی رہتے ہیں، ان کا کیا بنے؟ ان کے شہروں کو آگ لگا دی جائے، وہ جل کے خاک ہو جائیں، اور آپ 2 گھنٹے آرام سے سکون سے جا کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اور رونا اور آنسو دکھا کر واپس اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں، اپنی نوکریوں پہ چلے جائیں اور خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ اور یہاں کے لوگ اس آگ میں اس لیے کہ وہ کسی پارٹی یا کسی ورکرز کا پسندیدہ لیڈر ہے، سب شہروں کو تہس نہس کر دے۔ ذرا آپ بتائیے، آپ ان کو بتائیے کہ احتجاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں، آپ وہاں گئے ہیں، آپ وہاں پہ 10 سال سے رہ رہے ہیں، 20 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ بتائیے نا ان کو۔ آپ آتے ہیں باقاعدہ یہاں پر شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، بہت کھاتے پیتے ہیں اس ملک کے اندر، یہاں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی چھٹیوں ہوں گی اسکول کے بچوں کے، پھر آپ تشریف لائیں گے اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے، بہت اچھا لگے گا ہمارے، کیونکہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے ماں باپ کا رتبہ رکھتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ آئیں ہم آپ کو، کیونکہ آپ ہمارے اپنے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ بتائیے کہ وہاں کس طرح احتجاج کرتے ہیں، آپ کس طرح احتجاج کرتے ہیں، تو ان کو بھی بتائیے نا، اپنے عزیزوں کو، کہ آپ تمام جذبات، تمام سب کچھ کرنے کے باوجود بس یہ ہے میکسیمم۔ ایک دفعہ ٹرمپ کے نے جب انتخابات قبول نہیں کیے تھے، تو جو کچھ انہوں نے کانگریس اور وہاں پر ایوان کے سامنے کر کے توڑ پھوڑ کی تھی، تو آج تک 2, 2.5, 3 سال ہی ہوئے نا، اس کو امریکہ کی اس جمہوریت کا سیاستدان باپ صرف امریکہ ہی نہیں کہتا، بلکہ ساری جمہوری ملک کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی کوئی بہت سفید دن نہیں تھا جب ان علامتوں کو آگ لگائی گئی، یہ بھی بڑی تکلیف دہ دن تھا۔ ہمیں ان لوگوں کو بزدل نہیں کہنا چاہیے جو اس قسم کی سیاست نہیں کرتے۔ کتنی لانگ مارچز کی بلاول بھٹو نے کی، مولانا وہ آئے تھے، کیا کہتے ہیں، فضل القادر، مولانا فضل اللہ تشریف لائے تھے، 60,000 ان کے ساتھ طلباء تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے وہ؟ ایک گملہ نہیں توڑا، ایک شاخ نہیں گرائی، انہوں نے بات چیت کی، انہیں بھی لوگوں نے کہا لو جی شکست کھا کے چلے گئے۔ تو ایسے لوگ جو سکون سے پرامن سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ بزدل کہتے ہیں؟ ان کی نواز شریف کی بیٹی ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں، بڑی بڑی ریلیز نکالتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک آدمی کے گھر کے اوپر پتھر بھی کوئی پھینکتا ہو، تو وہ سب بزدل ہیں کیا؟ صرف بہادر وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے قومی علامتوں کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ محبت صرف انہیں کرنا آتی ہے؟ محبت کا اظہار کیا یہی ہوتا ہے؟ آپ کا عزیز اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پکڑ لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر امریکہ میں پکڑ لیا جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ساری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں آگ لگانا شروع کر دیتی ہے؟ ابھی ابراج گروپ کے اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے امریکہ بھیج دیا گیا، اور کتنے بڑے نامور پاکستانی جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے آدمی تھے، انہیں کیا ہوا؟ لیکن کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا؟ کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سیاسی کا ایک طریقہ ہے، ایک روایت قائم کی۔ یہاں بھی ہماری سیاسی جماعتوں نے میچیور ہونے کے بعد اب کوشش کی تھی کہ اس سیاست کو دفن کر کے
یہ توڑ پھوڑ کی سیاست، جلاؤ گھرا کی سیاست، آگ لگانے کی سیاست، قومی املاک کو نقصان پہنچانے کی سیاست، قومی علامتوں کو نقصان پہنچانے کی، جذبات کو قابو میں رکھنے کی سیاست کی داغ ڈالنے کی کوشش کی تھی. اس کو تہس نہس کر دیا ان گزشتہ 3 دنوں. اور آپ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا شیئر کر کر کے خوش ہو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ یہ کیا ہونا چاہیے، پاکستان میں کس قسم کی سیاست ہونی چاہیے.